فیصل واڈا صاحب نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یاد دلایا عمران خان کو کہ میں بہت عرصے سے کہہ رہا تھا کہ آپ کے ارد گرد سانپ ہیں، کیڑے ہیں، غدار ہیں، منافق ہیں جو تحریک انصاف اور آپ کے لیے خطرناک ہیں، اور آج دیکھیں کہ تحریک انصاف اور آپ کو وہ بند گلی میں لے آئے ہیں۔ جب پی ڈی ایم حکومت، ناکام پی ڈی ایم حکومت 13 مہینوں میں 400 دنوں میں سوا ستیہ ناش کر چکی اس ملک کا، پی ڈی ایم حکومت ایک ہی ایجنڈے پر لگی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف سے جان چھڑائی جا سکے، عمران خان سے جان چھڑائی جا سکے۔ جب 9 مئی کا جو سانحہ ہوا، شرمناک جو احتجاج ہوا، پرتشدد احتجاج ہوا، تحریک انصاف اور عمران خان پر مشکل وقت ہے، اس حوالے سے جب ادارے میں، اسٹیبلشمنٹ میں، فوج میں غم و غصہ انتہا پر ہے کہ 8 اور 9 مئی کو جو کچھ ملک میں ہوا، اس وقت جب یہ ہو رہا تھا تو حکومتیں کہاں تھیں، حکومتی رٹ کہاں تھی، پولیس کہاں تھی، انتظامیہ کہاں تھی، اور ان اہم مقامات جن کو شرپسندوں نے آگ لگائی، ان کی سیکیورٹی کہاں تھی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان لمحوں میں جب ملک بدترین معاشی بحران میں ہے، بدترین آئینی بحران میں ہے، بدترین عدالتی بحران میں ہے، بدترین سیاسی بحران میں ہے، اور بحران در بحران میں یہ قوم ہے اور یہ ملک ہے، اس وقت جب 9 مئی کا جو سانحہ ہوا، شرمناک جو احتجاج ہوا، پرتشدد احتجاج ہوا، اس حوالے سے پکڑ دھکڑ جاری ہے، اس حوالے سے ملزموں اور مجرموں کو پکڑا جا رہا ہے، اس حوالے سے تحریک انصاف اور عمران خان پر مشکل وقت ہے، اس حوالے سے جب ادارے میں، اسٹیبلشمنٹ میں، فوج میں غم و غصہ انتہا پر ہے، اور اس حوالے سے جب ہر پاکستانی کا دل دکھی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اور ان لمحوں میں جب پی ڈی ایم حکومت، ناکام پی ڈی ایم حکومت 13 مہینوں میں 400 دنوں میں سوا ستیہ ناش کر چکی اس ملک کا، پی ڈی ایم حکومت ایک ہی ایجنڈے پر لگی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف سے جان چھڑائی جا سکے، عمران خان سے جان چھڑائی جا سکے، نواز شریف صاحب کو واپس لایا جا سکے۔ ان لمحوں میں جب تحریک انصاف 80% تتر بتر ہو چکی ہے، روپوش ہے یا جیلوں میں ہے، شیریں مزاری تیسری مرتبہ گرفتار، علی محمد خان دوسری مرتبہ گرفتار، ملائکہ بخاری دوسری مرتبہ گرفتار، اور اس کے علاوہ فواد چودھری سے لے کر عامر کیانی سے لے کر تمام تحریک انصاف کے وہ سارے لوگ جو کل تک عمران خان کو کہتے تھے لڑ جائیں، ڈٹ جائیں، رام بھلی کرے گا یا انقلاب لانا ہے ہم، اب وہ سارے سر جھکا کر کوئی لیفٹ ہو چکا ہے، کوئی رائٹ ہو چکا ہے، اور اس وقت جب زمان پارک میں جہاں میلے لگے رہتے تھے وہاں ویرانیاں ہیں، اور اس وقت جہاں عمران خان اور بشرا بی بی کے آنے والے دنوں میں ضمانتوں اور پیشیوں کے بھرمار ہے، اور اس وقت جب پورا سیاسی ماحول ایک ڈیڈ لاک میں ہے، بند گلی میں ہے، اور اس وقت جب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ 8 اور 9 مئی کو جو کچھ ملک میں ہوا، اس وقت جب یہ ہو رہا تھا تو حکومتیں کہاں تھیں، حکومتی رٹ کہاں تھی، پولیس کہاں تھی، انتظامیہ کہاں تھی، اور ان اہم مقامات جن کو شرپسندوں نے آگ لگائی، ان کی سیکیورٹی کہاں تھی، اور ان اہم مقامات کو سیکیور کرنے کے لیے جو کوئک رسپانس فورس ہوتی ہے، جے ایچ کیو ہے، کور کمانڈر ہاؤس ہے، جہاں مکھی پر نہیں مار سکتی، جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا، جہاں مکھی اڑے تو پتہ چل جاتا ہے، وہاں اتنے شرپسند اندر گھسے اور 6 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے اور جلا کر، اور 5 گھنٹے لٹ مار کر کے چلے گئے، اور اس ایریا میں اس وقت میں جب 5-6 گھنٹوں میں وہ جلا رہے تھے اور یہ شرمناک کھیل کھیل رہے تھے، اس وقت وہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کر رہا تھا اور کوئی سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیوز لگا رہا تھا، نعرے مار رہا تھا، اس کے باوجود نہ حکومت نظر آئی، نہ پولیس نظر آئی، نہ انتظامیہ نظر آئی، نہ ان مقامات کی اپنی سیکیورٹی نظر آئی، نہ ان مقامات کو سیکیور کرنے والی کوئک رسپانس نظر آئے، نہ کوئی انتظام، نہ کوئی پلان، نہ کوئی منصوبہ بندی۔ یوں تھا کہ جیسے
ایک جنگل ہے اور جنگل میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور اس وقت جب تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ایک کمیشن بنایا جائے، کمیشن ایک بنایا جائے، سپریم کورٹ کے انڈر بنایا جائے یا ویسے آزادانہ کمیشن بنایا جائے، اور وہ کمیشن یہ طے کرے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ سارا تحریک انصاف نے کیا یا اس میں کچھ شر پسند عناصر بھی شامل تھے جو خاص منصوبہ بندی سے یہ سارا کچھ کر گئے اور کارروائی ڈال گئے. اور اس وقت جب یہ ایک بات ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف نے جو کچھ یہ کیا ہے اور یہ کیا اور 13 مہینوں میں جو کچھ کیا ہے یا جو جلاؤ گھراؤ تشدد یہ خاص منصوبہ بندی سے کیا ہے، ان لمحوں میں فیصل واڈا صاحب نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یاد دلایا عمران خان کو کہ میں بہت عرصے سے کہہ رہا تھا کہ آپ کے ارد گرد سانپ ہیں، کیڑے ہیں، غدار ہیں، منافق ہیں جو تحریک انصاف اور آپ کے لیے خطرناک ہیں، اور آج دیکھیں کہ تحریک انصاف اور آپ کو وہ بند گلی میں لے آئے ہیں. اس بات میں کافی وزن ہے، اور اس وقت اس لیے وزن ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں سنا جا رہا ہے کہ یہ تحریک انصاف چھوڑ سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس وقت تحریک انصاف سے کنارہ کر کے چپ کر کے پتہ نہیں کہاں غائب ہیں، اور وہ لوگ جو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گرفتار کر لیا جائے، اور وہ لوگ جو بس جب جیلوں اور حوالاتوں میں جاتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں تو اور کہ جان چھوٹ گئی، تو پھر بندہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ عمران خان کو جو مشورے دینے والے تھے کہ قومی اسمبلی سے نکل جائیں، دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں، سڑکوں پر آ جائیں، فوج پر چڑھائیاں کر دیں، انقلاب لے آئیں، اور اس کے بعد جب مشکل وقت آیا تو سارے مجنو چوری کھا کے ادھر ادھر ہو گئے. تو اس پریس کانفرنس میں یہ بات تو فیصل واڈا کی میں کافی وزن ہے، باقی باتیں تو وہ ظاہر ہے کریں گے، لیکن جو ایک بات انہوں نے کی جو ابھی تک میں اس پہ یقین ہی نہیں آ رہا، وہ انہوں نے کہا کہ کچھ بغیرت 3-4 مرتبہ انہوں نے پریس کانفرنس میں لفظ بغیرت کا استعمال کیا، لائیو ٹی وی پہ چلا ہے، اس لیے میں بھی کہہ رہا ہوں، ورنہ میں کبھی بھی اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کرتا. لائیو ٹی وی پہ چلا ہے کہ کچھ بغیرتوں کی وجہ سے یہ 8 اور 9 مئی کا منصوبہ ہوا، یہ سارا کچھ پرتشدد احتجاج ہوا، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اور جو صحیح کہا کہ یہ جو آگے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، یہ آگے خواتین ہیں، بچیاں ہیں، ان پر ایک مرتبہ ان کو نظر کی جائے، ان کو معافی تلافی ہو سکتی ہے، اور جو اصل پیچھے لوگ ہیں ان کو پکڑا جائے. اور ان اصل لوگوں کے بارے میں انہوں نے لفظ بغیرتوں کا استعمال کیا. کچھ بغیرت ایسے ہیں جن کو عبرتناک سزائیں ملنی چاہیے. اور اسی ایک اور سوال کا جواب دیتے انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید بھی ان بغیرتوں میں ہیں. یہ ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ تھی جو ٹی وی پہ چلی، اخباروں میں چھپی، اس لیے میں بھی بات کر رہا ہوں. سابق DGI اور ریٹائر ہونے والے جنرل فیض حمید کے بارے میں فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ وہ ان بغیرتوں میں شامل ہوئے جس کی وجہ سے آج تحریک انصاف، عمران خان اور ملک کو یہ دن دیکھنے پڑے. اور فیصل واڈا سے میری بات ہوئی آج صبح، میں نے ان سے پوچھا آپ یہ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سارا کچھ جو کہ تحریک انصاف نے کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آرمی چیف بنانا چاہتے تھے فیض حمید کو. میں نے کہا یہ تو ایک اوپن سی بات ہے، یہ تو اس میں کوئی نہیں. پھر میں نے کہا لیکن وہ کہتے ہیں اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس کی منصوبہ بندی میں وہ مبینہ طور پر شامل تھے اور ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس وقت کہنا کہ ایک اس سطح پہ کہنا اور اتنے غم و غصے سے کہنا اور اتنا ایسا لفظ استعمال کرنا، اور ان کے مطابق کہ ان کے خلاف تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، ان کے مطابق کہ آنے والے دنوں میں بہت کچھ اور کھل کر سامنے آ جائے گا. تو یہ ساری بتانے کی بات یہ تھی، سمجھانے کی بات یہ تھی کہ ابھی بہت کچھ ایسا ہے جو میں سن رہا ہوں، جو اسلام آباد کی فضاؤں اور ہواؤں میں کہا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، اور بہت کچھ ایسا ہے جو عمران خان کو بھی اب پتہ چل گیا ہے کہ کون مجھ سے، میری جماعت کے اندر کون مجھ سے کیا کرواتا رہا اور مجھے کرنا چاہیے تھا کہ نہیں. اور بہت سارا ایسا ہے کہ جو منصوبہ بندی سے تحریک انصاف کو اور عمران خان کو اس سطح پہ لایا گیا، اور بہت سارا ایسا ہے کہ جسے دیکھ کر اور سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے. ایسا بہت کچھ آنے والا ہے، بہت کچھ سنا جا رہا ہے، بہت کچھ میں سن چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں، بہت کچھ
سامنے آ رہا ہے، لیکن وہ کہہ اس لیے نہیں رہا کہ چند دن کی بات ہے، آپ بھی دیکھ لیں گے، سن لیں گے۔ اللہ پاکستان پر رحم کرے۔ پاکستان زندہ باد۔